بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے ہر خشک و تر بات جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھ دی ہے۔ جڑا والا کے اندر جو افسوسناک سانحہ پیش آیا ہے، در حقیقت یہ مسیح لوگ جو تھے یہ انگلینڈ اور امریکہ جانا چاہتے تھے۔ ان کی نظر ڈالروں پہ تھی، ان کی نظر اس بات پہ تھی کہ ان کے پیچھے انٹرنیشنل میڈیا کھڑا ہو جائے گا اور پھر انہیں بھی باہر لے جایا جائے گا۔ لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ سلوک مسلمان کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور جب یہ جس ٹائم آئے، ان کے ہاتھوں میں اوراق تھے قرآن پاک کے، اوپر انہوں نے سرخ مارکر کے ساتھ کچھ لکھا ہوا تھا، ساتھ میں تحریر تھی، ساتھ میں ان کی اپنی تصویریں انہوں نے رکھی تھی۔ لوگوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی بے ادبی گستاخی کرتے رہے، نازیبہ الفاظ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر سب سے سنگین جرم جو ہوا، غلطی جو ہوئی، ان لوگوں کی پشت پناہی کی گئی، ان کو بچانے کی کوشش کی گئی۔ اگر انہیں قانون کے حوالے اس وقت ہونے دیا ہوتا، قانون اپنا فیصلہ دیتا، عدالت اپنا آرڈر دیتی، اگر جرم ثابت ہوتا تو انہیں سزا ملتی، اور ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، بے گناہ ہوتے تو بچ جاتے۔ لیکن جنہوں نے انہیں بچانے کی کوشش کی، انہوں نے پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیا۔ جڑاں والا پرامن شہر تھا، محبت و پیار سے لوگ رہ رہے تھے، اس طرح کا کوئی پہلے واقعہ رونما نہیں ہوا، نہ لوگوں میں کوئی تلخ کلامی تھی، نہ وہاں سے کوئی ایسی بات اور خبر آئی کہ پہلے کسی بات پہ کوئی جھڑپ ہوئی ہو، کوئی بات ہوئی ہو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان۔ تو اچانک یہ لوگ جو لالچ میں آئے، باہر جانے کے لالچ میں، شہرت کے لالچ میں، پیسے کے لالچ میں، تو انہوں نے یہ سنگین غلطی اور جرم جو ہے یہ ان سے ہو گیا۔ اگر ان کو نہ بچایا جاتا، انہیں عدالت میں پیش کیا جاتا، تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ تو ملک پاکستان کے اندر ایسی بات جب ہو جائے تو پھر مسلمانوں کے جذبات جو ہیں ان کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ چرچ جلائے گئے، مسیحیوں کے گھر جلائے گئے، اور ان لوگوں کی وجہ سے جلائے گئے جنہوں نے انہیں بچانے کی کوشش کی۔ اور اگر یہ لوگ، ان کے پاس کچھ علم ہوتا، جس کتاب کی یہ بے حرمتی اور بے ادبی کر رہے تھے، اس میں اندر عیسیٰ ابن مریم ان کی تو بڑی شان لکھی ہوئی ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو یہ عظیم معجزے دیے تھے کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے، مورتیں بناتے، اور پھر ان کو فضا میں اچھال دیتے، اڑا دیتے، وہ زندہ سلامت پرندے بن کر اڑ جاتے۔ کوہڑی کو، ایسے مریض کو جو لا علاج ہوتا، مادرزاد اندھے کو جس کی پیدائشی آنکھیں نہ ہوتی، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم ان کو صحت دیتے، مردوں تک زندہ فرماتے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان جہل مسیحیوں کو یہ بتایا جائے کہ کتنی ان کی عظیم شان ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کے پاس فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے امر سے تمہیں بیٹا دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں پھونک ماروں گا تو اس سے عیسیٰ روح اللہ جو ہے وہ پیدا ہوں گے۔ تو ماں جو تھی وہ پریشان ہوئی، لیکن رب کا امر ٹھہرا، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ایک خشک تنا ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اس کے ساتھ مریم سلام اللہ علیہ ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، پریشان ہیں کہ اب لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوال کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، خالق کائنات نے فرمایا اے مریم اس کھجور کے خشک تنے کو وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِّ النَّخْلَةِ، اس کو تو جنبش دے، اس کو تو حرکت دے، اس سے تر و تازہ کھجوریں جو ہیں وہ زمین پہ آ گریں گی، اس کو کھا لینا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں مبارک سے چشمہ پانی کا نمودار ہو گیا، اور پھر جب لوگ سامنے آئے تو انہوں نے سوال کیا اے مریم تیرے تو حجرے میں بغیر موسم کے پھل آ جایا کرتے تھے، تیرے لیے تو کھانے آ جایا کرتے تھے، یہ بچہ تو کہاں سے لے؟ تو اتنی پارسا تھی، اتنی نیک تھی۔ تو فرمانے لگی میں نے روزہ رکھا ہے، اس بچے سے خود پوچھ لو۔ پھر قرآن پاک کے عظیم الفاظ ملتے ہیں انی عبد اللہ و آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، عیسیٰ ابن مریم ہوں، میرے رب نے مجھے وآتانی الکتاب کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا میرے رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو جن کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی توصیف اور توقیر جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو مسیح ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو شان اور مقام عطا فرمایا ہے وہ بہت بلند ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت بڑے پیار سے
اپنے اس نبی کو پکارتے ہیں یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تم لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں بھی تمہارا خدا ہوں، میری ماں بھی تمہارا خدا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے یا باری الہ، میں نے یہ بات کب کہی ہے؟ شاہد اللہ، تو سب سے بڑا گواہ ہے، میں نے تو ایسی بات جسارت نہیں کی، ایسی بات نہیں کی، یہ لوگ خود میری طرف منسوب کرتے رہے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک نے ہی تو بتایا وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، نہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا گیا، نہ سولی چڑھایا گیا، انہیں تو رب تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور ان کی شبیہ والا جو تھا وہ پھانسی چڑھ گیا، جو ان کا دشمن تھا، جو یہودی تھا، اور یہودیوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنی شان والے پیغمبر آ گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی شان اتنی عظیم خلق کی ہے، اور اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے قلب عطر پہ یہ قرآن مجید اتارا ہے، فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ بھی نازل کرتے تو وہ برداشت نہ کر سکتے، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اس کتاب جو لوگوں کے لیے شفاء للناس، لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے، لوگوں کے لیے رشد و ہدایت ہے، اور سب سے بڑی بات خالق کائنات فرماتے ہیں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم نے ہر خشک و تر بات جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھ دی ہے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو اس میں بیان نہ کی ہو۔ اس کتاب کی بڑی شان ہے، اگر اس کی بے حرمتی کرو گے، اس کی بے ادبی کرو گے تو پھر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح انتظار کرنا، جب شریر لوگوں نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اور اگر تم اس کی بے ادبی کرو گے تو اللہ کے عذاب کو دعوت دو گے۔ پہلے ہی ملک پاکستان جو ہے اس کے حالات بڑے نازک ہیں، بڑے معاشی پریشانیاں ہیں، ہر کوئی پریشانی کی جو بھیڑ چڑھ چکا ہے، کہیں امن و سکون نہیں ہے۔ پھر یہ سازشیں کرنا، ملک پاکستان کے سکون کو برباد کرنا، اور ایسی فضا پیدا کرنا کہ افراتفری ہو، چند سکوں کے لالچ میں، چند ڈالروں کے لالچ میں تم پہ اللہ لعنت کرے، اللہ تم پہ لعنت کرے، اور آئندہ کسی مسیح بھائی کو ایسی جسارت کرنے کی توفیق نہ دے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلیں۔ وہ کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کی شعائر ہے، جو مسلمانوں کا دین و ایمان ہے، جو مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اور جو کتاب مسلمانوں کی شفاعت کرنے والی ہے۔ فرمایا روز محشر اللہ تعالیٰ جو اس کتاب سے محبت و پیار کرے گا، یہ اس کی شفاعت و سفارش کرے گی، یا اللہ یہ مجھ سے محبت کرتا رہا، یہ مجھے پڑھتا رہا، جس کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، جس کی ایک سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، جو شفا ہی شفا ہے، جس کے الفاظ میں اگر پکارا جائے ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو میری مدد فرما، تو رب تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے اللہ کی شاعر کا مذاق اڑایا، جنہوں نے اللہ کی شاعر کی بے حرمتی کی، ابرہ جیسے بادشاہ ہوں اور مکے پہ اتنا وہ اپنا لشکر لے کر آ جائیں، اللہ رب العزت چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے تباہ کروا دیتے ہیں۔ تو لوگوں سمجھو، سوچو، چند سکوں اور جھوٹی شہرت کی خاطر تم نے جڑاں والا کے امن و سکون کو جو سوگوار کر دیا، ملک پاکستان کو تم نے ایسی پوزیشن پہ کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیل گئے۔ اللہ تم پہ اپنی لعنت کرے، اور مسلمانوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔